ایک دو آیتیں جو ہیں جن کا ترجمہ پچھلے ہفتے کیا تھا، وہاں سے پھر پیچھے رکوع سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں؟ فلک کشتی، جہاز، بحری جہاز جو ہے، شپ۔ تجری فی البحر، سمندر میں جہاز چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں۔ بنعمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اس کے فضل اور اس کے کرم سے، کہ اتنے بھاری بھرگم پانی کے اوپر تیرتے جا رہے ہیں، پانی کے اندر ڈوبتے نہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لِيُرِيَكُم مِّنْ آیَاتِهِ، تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی نشانیاں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے۔ اس میں نشانیاں ہیں کہ اتنے بھاری بھرگم جہاز، کشتیاں پانی کے اوپر تیر رہے ہیں، پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں۔ حالانکہ بھاری چیز کا کام ہوتا ہے پانی کے اندر ڈوبنا، کوئی بھی بھاری چیز پانی کے اوپر تیر نہیں سکتی، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اتنے ٹنوں کے حساب سے جن کا وزن ہے، اور وہ اپنے اوپر اتنا زیادہ وزن اٹھائے ہوئے ہیں اور ڈوبتے نہیں ہیں، پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ، جب ان کو کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے، پانی کی بڑی بڑی موجیں جو ہیں، کالزلال، جس طرح کے سائباں، بڑے بڑے، یعنی جس طرح ایک ٹینٹ ہو، تمبو ہو، اور بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جیسا موجیں اٹھتی ہیں سمندر میں، طوفان آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان مشرکوں کو بڑی بڑی سمندر کی موجیں گھیر لیتی ہیں، ڈھانپ لیتی ہیں، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے عقیدہ خالص کرتے ہوئے، کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے سکتا ہے، کوئی بت وہ نجات نہیں دے سکتا، یا کوئی بت عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا کے خشکی کی طرف لے آتا ہے سمندر سے باہر، تو کچھ تو اس پہ قائم رہتے ہیں، یعنی وہ شرک کو چھوڑ کے عقیدہ توحید پہ پکے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سے پھر جاتے ہیں، پھر بتوں کے آگے سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور نہیں انکار کرتے ہماری نشانیوں کا مگر ہر غدار اور ناشکرا، وہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ جو ہے اس کے بارے میں پچھلے ہفتے چونکہ تفصیل سے پچھلے درس کے اندر گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے،
اور وہی انسان کو کسی تکلیف مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ کسی بت کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی تکلیف مصیبت دور کر سکیں۔ مشرکین بتوں کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب کوئی تکلیف مصیبت آ جائے، جب دیکھیں کہ اب کچھ نہیں بن پڑتا، تو پھر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے کہ مولا تو ہی اسے نجات دلا سکتا ہے۔ لیکن جب وہ تکلیف دور ہو جاتی تو پھر بتوں کے آگے جا کے سجدہ ریز ہوتے۔ اب بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قوت اور طاقت نہیں عطا فرمائی، وہ بے بس ہیں، بے کس ہیں، خود اپنے ہل جل نہیں سکتے، پتھر کے سونے کے جس چیز کے بنے ہوئے جہاں کسی نے رکھ دیا وہیں پڑے رہیں گے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ولی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوتیں طاقتیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ قوت اور طاقت سے وہ خشکی میں بھی مدد کرتے ہیں اور سمندر میں بھی مدد کرتے ہیں۔ جہاں کہیں کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے وہ مدد فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں پیچھے یہ واقعہ گزر چکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ سینکڑوں میل دور سے اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے اٹھا کے لے آئے کہ آج اس کے تقریباً ہزاروں سال بعد دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، لیکن کہا جائے کہ جی اس کو لے آؤ، اتنے دور سے اتنا بڑا تخت، تو اس کے لیے ساری دنیا کی حکومتیں مل کے کیا کیا انتظامات کریں تو اس طرح نہیں لے سکتی۔ ان کو اس کے محلات کو توڑنا پڑے گا، ان کو توڑ کے اس کو اکھاڑنا پڑے گا، وہ بھی آدھا پہنچے گا، آدھا رستے میں ٹوٹ جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے اس تخت کو اس کے محلات سے یوں نکال لیا جیسے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، اور لیا کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو قوتیں طاقتیں حاصل ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ بتوں کو کوئی قوت اور طاقت حاصل نہیں ہے۔ تو آیتیں یہ اتری ہیں بتوں کے متعلق، اور ان آیتوں کو نبیوں ولیوں پر چسپاں کرنا یہ سخت بد نصیبی ہے کہ بتوں کی جو آیت ہے اس کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کیا جائے۔ من دون اللہ کے متعلق آیت اتری ہے، اور من دون اللہ کی آیت جو بتوں کے متعلق ہے اس کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کیجیے جائے۔ حالانکہ من دون اللہ جو بت ہیں ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا انکم وما تعبدون من دون اللہ، اے مشرکو تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو من دون اللہ، یعنی بت جن کو تم سجدہ کرتے ہو، جن کی پوجا و پرستش کرتے ہو، کیا ہے؟ حسب جہنم، تم بھی اور تمہارے یہ معبودان باطلہ جھوٹے معبود جہنم کا ایندھن ہے۔ تو بت جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے متعلق ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، اسی سورہ لقمان کا پہلا رکوع ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے،
وعد اللہ حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سچا پکا وعدہ ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ ایمان لا کے عمل صالح کرنے والے عام مسلمانوں کی جب یہ کیفیت ہے، وہ اولیاء کرام، ولی، کتب، غوث، ابدال، صدیقین، شہداء اور پھر انبیاء کرام، ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا، اسی پہ اس کو اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو کافر اور ان کے بت جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے، من دون اللہ۔ تو یہ من دون اللہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جس کو کفار جو ہیں وہ پکارتے ہیں، جن کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، رب کا خوف الہی دل کے اندر رکھو۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کا بدلہ نہ بن سکے، اس کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے۔ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، نہ بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کوئی بدلہ دے سکے۔ یعنی اس کے جو مختلف مفسرین کرام نے اس کے معنی لکھے ہیں کہ باپ کی وہ جگہ بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا، بیٹے کی جگہ باپ کو نہیں پکڑا جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی مرضی کے خلاف کوئی چاہے کہ زبردستی باپ چاہے میں اپنے بیٹے کو چھڑا لوں، بیٹا چاہے اپنے باپ کو چھڑا لوں، یہ نہیں ہے۔ یا کوئی کافر باپ اس کا مسلمان بیٹا اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی مسلمان باپ اپنے کافر بیٹے کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے وہاں اگر نیک ماں باپ ہوں گے تو ان کا فائدہ ان کی اولاد کو پہنچے گا، اور نیک اولاد کا فائدہ ان کے ماں باپ کو پہنچے گا، جس کی متعلق بھی تفصیل سے گفتگو جو ہے وہ پچھلے درس میں ہو چکی ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اس دنیا کی رنگینیاں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول نہ جانا۔ یعنی دنیا، اس کی رنگینیاں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہیں۔ اس دنیا، مادی دنیا میں کھو کر انسان رب ذوالجلال کو بھول جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھول جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو بھول جاتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ تو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ دنیا، سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ خود انسان کی اپنی زندگی ناپائیدار اور ناقابل اعتبار ہے، کہ اگلے سانس کا انسان کو اعتبار نہیں ہے کہ اگلا سانس آئے یا نہ آئے، کس سانس پہ یہ زندگی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر دنیا کی یہ زندگی، اس کا مال و دولت، یہ جاہ و حشمت، یہ سب چیزیں ناپائیدار ہیں۔ دولت ہے تو کیا پتہ کب یہ دولت ختم ہو جائے، اگر کوئی عہدہ ہے، اقتدار ہے، تو یہ عہدہ و اقتدار کیا پتہ کس وقت ختم ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں ناپائیدار ہیں۔ ان ناپائیدار اور پھر اس دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں، اس دنیا میں انسان نے کتنا رہنا ہے، اگر کوئی بہت زیادہ بھی کوئی 80 سال 90 سال 100 سال زندگی گزار لے گا، آخرت کی زندگی لامتناہی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ
1 2 3 4 5 یہ ان سے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں اپنے رب سے غافل نہ کر دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے وہ بڑا فریبی۔ الغرور اس سے مراد شیطان، شیطان تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں غافل نہ کرے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر تو یہی صورت ہوتی ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی عہدہ آ جاتا ہے، اقتدار آ جاتا ہے، مال و دولت آ جاتا ہے، دنیا میں کھو کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فرض کیا ہے، کیا کیا حکم دیا ہے، اور کن کن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن کو حرام قرار دیا، تو انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن شیطان کے دھوکہ دینے کے بہت سے طریقے ہیں، مختلف طریقوں سے شیطان جو ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شیطان کہتا ہے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ رحمان و رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن یعنی انسان اس وجہ سے گناہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے، اس کی ایک چال ہے کہ انسان کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، ٹھیک ہے کر لو، بھی دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس یعنی توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ گویا کہ گناہ پہ دلیری ہے اور بے باکی ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت سزا ہے۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ اس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے، کوئی بات نہیں کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ کسی غلطی کا ہو جانا ایک الگ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن اس امید پہ گناہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ ایک بے باکی ہے، اور یہ بہت یعنی انسان کے لیے ایسی سخت بات ہے کہ جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سخت ہے، کہ اس یعنی وجہ سے انسان یہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور گناہ کرتا رہے۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے اور اس کی چال ہے، اور شیطان جو ہے اس کا تو کام ہی انسان کو دھوکہ دینا ہے، انسان کو دھوکہ دے گا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت وہ پھر بیزار ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا، پھر وہ کہے گا بھئی میں نے تو، میرا کوئی زور تو نہیں تھا تم پہ، میں نے تو تم کو بلایا، جس طرح کہ یہ پیچھے گزر چکا ہے تیرے اس پارے میں کہ قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب فیصلے ہو جائیں گے، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اب جہنم کے اندر بعض روایات میں اس طرح بھی آتا ہے کہ شیطان کے لیے جہنم کے اندر ایک ممبر بچھایا جائے گا، اور اس ممبر کے اوپر بیٹھ کر اب شیطان وہ اپنی پارٹی، اس کی جماعت جو اس کے پیچھے لگ کے اس کی بات مان کے جہنم کے اندر پہنچے ہوں گے، اب ان سب سے خطاب کرے گا اور کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلے سارے ہو چکے ہوں گے تو اب شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدتُکم فَأَخْلَفْتُکم، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ خلافی کی، یعنی تم سے جھوٹا وعدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا،
میرا وعدہ جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی تھا، دھوکے پہ، غرور پہ مبنی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لا کے نیک اعمال کرو گے، میرے حکم کی تابع داری کرو گے، میرے حکم کے مطابق تابع فرمان ہوگے تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ تھا کہ میرے احکام کے مطابق زندگی گزارو تمہیں جنت ملے گی۔ اور شیطان وہ جھوٹے، دھوکے اور غلط، اس نے کہا کہ میں نے جھوٹا وعدہ کیا، وہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں ویسے ہی بس دنیا کو اور دنیا کی گناہوں کی زندگی کو مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ تھا اور وہ شیطان اس وقت کہے گا میرا جھوٹا وعدہ تھا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، شیطان کہے گا میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا نا، میں نے تمہیں زبردستی تو نہیں نا گمراہ کیا، زبردستی تو کسی کے منہ میں شراب نہیں ڈالی، زبردستی کسی کو بدکاری کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ جو بھی گناہ کیا ہے کسی نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ وہ کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، وہ کہے گا میں نے تو صرف تمہیں بلایا، تم دوڑتے ہوئے آ گئے، میں نے تو تمہیں کہا بھئی یہ دیکھو یہ کتنی رنگین چیز ہے، کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی حسین چیز ہے، اس میں کتنا تمہیں فائدہ ہے، اور میرے اشارہ کرنے پر تم بھاگے ہوئے چلے آ گئے، میرا زور تو نہیں تھا، میں نے زبردستی تو تم سے گناہ نہیں کروائے۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے تمہیں بلایا، تم بھاگے ہوئے آگے، دوڑے ہوئے آگے، تم نے اس کو قبول کر لیا۔ فَلَا تَلُومُونِي، اس وقت شیطان کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ خود ہی تم نے کیا ہے، خود تم اس گناہ میں مبتلا ہوئے تھے جس کا انجام تم اب جہنم میں پہنچے۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ، وہ کہے گا میں انکار کرتا ہوں جو تم مجھے شریک بناتے تھے اس سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک ظالموں کو پھر دردناک عذاب۔ تو اس وقت شیطان بیزار ہو جائے گا، کہے گا میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے بلایا تم بھاگے ہوئے آگے، اس نے تو ایک ڈیوٹی لی ہوئی ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، اس نے کہا تھا میں گمراہ کروں گا، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے۔ اب انسان کا کام ہے کہ انسان اس کو سمجھے کہ شیطان کس طرح گمراہ کرنا چاہتا ہے اور کس طرح گمراہ کر رہا ہے، اور اس سے انسان بچنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالے، نہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ الساعہ اس کا معنی ہوتا ہے کچھ وقت، ایک گھڑی، ایک منٹ، سیکنڈ، تھوڑا سا وقت۔ اب یہ اصطلاح میں الساعہ کا لفظ قیامت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ کب قیامت آئے گی، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے، ارحام رحم کی جمع ہے، کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، یعنی وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان، کوئی نفس، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ماذا تکسب کسب یکسب کمانا، یعنی کل وہ کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں
مرے گا۔ بِأَيِّ أَرْضٍ، کس زمین میں، مَاتَ يَمُوتُ مرنا، کس زمین میں وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور خبر دینے والا ہے۔ اب یہ جو ہیں یہ 5 چیزیں اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ ایک ہے قیامت کا علم، دوسرا ہے بارش کا نزول، تیسرا ہے ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور چوتھی چیز ہے کہ کل کیا کرے گا، اور 5ویں چیز ہے کہ کس زمین میں کہاں پہ اس کی موت واقع ہوگی۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ ان 5 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کہ قیامت کب آئے گی، اور بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل وہ کیا کرے گا انسان، اور کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ یہ 5 ان کو مفاتیح الغیب بھی کہا گیا ہے، غیب کی کنجیاں بھی کہا گیا ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا، اور احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ ان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کے بغیر کوئی ان کو نہیں جانتا ہے۔ جس کے پاس اس چیز کا جتنا علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کسی کو بتا دیا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم کسی کو دیا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ آیت قرآن پاک کی بہت سی آیات مبارکہ سے اس کا یعنی پھر ٹکراؤ ہوگا۔ جن آیات سے یہ ثابت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس میں سے کچھ علوم درجہ بدرجہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر ان حدیثوں کا یہی معنی لیا جائے کہ نہیں، ان چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے، تو بہت سی دیگر احادیث کے ساتھ پھر اس کا ٹکراؤ ہوگا، اور آپس میں یعنی دونوں، ایک طرف حدیثیں ہیں کہ جن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم دیا ہے، تو اس آیت اور اس طرح کی احادیث کا وہ مفہوم کہ جو تمام آیات سے یعنی ان کے مطابق ہو اور تمام احادیث سے مطابق ہو، وہ یہی ہے کہ ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا جتنا کسی کو علم دیا ہے وہ جانتا ہے۔ مثلا دیکھیے قرآن پاک میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اور جیل میں وہ 2 ساتھی آئے، ان کا جو واقعہ ہے وہ خواب انہوں نے بیان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی، بھئی ایک تو پھانسی دے دیا جائے گا اور ایک بچ جائے گا۔ جس کو کہا تھا کہ تو بچ جائے گا، اس سے کہا بھئی تو جا کے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا کہ جیل کے اندر ایک بے گناہ آدمی، اس کو اتنے عرصے سے قید کیا گیا ہے۔ اب وہ آدمی جا کے بھول گیا، اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ جب ایک تو پھانسی جس کو کہا تھا اس کو تو پھانسی ہو گئی، اور جس کو کہا تھا کہ تو رہا ہوگا وہ رہا تو ہو گیا، اور جا کے اپنے کام میں مشغول ہو گیا، بادشاہ کا خاص بن گیا، لیکن اس چیز کو بھول گیا۔ اب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں، گائے جس کو کو کہتے ہیں آپ لوگ، گائے بیل، تو 7 کمزور گائے ہیں، اور وہ 7 موٹی گائیں جو ہیں
وہ 7 کمزور گایوں کو کھا رہی ہیں. سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں، ان کو کمزور 7 گائیں ہیں وہ کھا گئی. وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، 7 جو ہیں وہ ہرے بھرے خوشے سٹے ہیں، جس طرح یہ گندم کا سٹا ہوتا ہے یا یہ چاول کے بوٹے کا سٹا ہوتا ہے، اور 7 جو ہیں وہ خشک خوشے ہیں. اس نے کہا مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. تعبیر بتانے والے اس کے پاس معبرین تھے، وہ عاجز آ گئے، ان کو اس کا کوئی پتہ نہیں میں کیا تعبیر بتائیں. اب جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کہا یہ ویسے یہ اضغاث الاحلام، یہ بے خوابی کی وجہ سے خواب ہے، یعنی آپ کو نیند نہیں آتی اس لیے اس طرح کے خواب آتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. جب وہ عاجز آ گئے، اب وہ جیل سے جو چھوٹا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کے اندر رہا تھا، اس نے کہا نہیں یہ کیا بتائیں گے، ان کو کیا پتا، مجھے تم تھوڑا سا موقع دو، میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے. اس کو بڑے عرصے کے بعد یاد آیا حضرت یوسف علیہ السلام کا اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، ٹھہر جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. ان کو کیا، یہ تو مفت کی کھانے والے ہیں، اتنے بادشاہ سے تنخواہیں لیتے ہیں، اتنے عرصے سے بادشاہ کے پاس یہ کھا کھا کے، اب جب موقع آیا بتانے کا تو کہتے نہیں بھئی یہ ویسے ہی خواب ہے، تعبیر آتی نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ نہیں اس کی تعبیر کوئی نہیں ہے، یہ کیا بتائیں گے، یہ گفتگو ہے، میں بتاتا ہوں تمہیں. اس نے جیل میں کہا جی مجھے اجازت دو، بادشاہ سے کہا میں جاتا ہوں. اجازت لا کے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور جا کے کہا کہ ایھا الصدیق، اے سچ بولنے والے، اے سچے، افتنا، بتائیے ہمیں. بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 کمزور گائیں ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، سٹے ہیں، اور 7 خشک ہیں. تو آپ بتائیں جا کے میں جا کے لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تم خوب کھیتی باڑی کرو گے. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، جو کچھ یعنی خوب کھیتی باڑی ہوگی، خوب فصلیں ہوں گی، تو تم اس کو اسی طرح رہنے دینا، سٹوں کے اندر ہی، خوشوں کے اندر ہی ان دانوں کو رہنے دینا. ہاں جتنا ضرورت ہو کھانے کے لیے اس کو نکال لو، باقی کو اسی کے اندر رہنے دو. اب اس میں بھی ایک مفسرین کرام نے ایک بڑی حکمت کی بات بیان کی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی، اور جو اس چیز کے ماہرین تجربہ کار ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگر یعنی گندم کے یا جو کے یا چاول کے دانے سٹے سے نکال لیے جائیں تو اس کو کچھ عرصہ کے بعد گھن لگ جاتا ہے، اور اگر وہ سٹے کے اندر ہی رہے تو جتنا عرصہ پڑا رہے اس کو گھن نہیں لگتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی اس کو گانا نہیں ہے، اس کو دانوں کو نکالنا نہیں ہے، ان کو سٹوں کے اندر ہی رہنے دو. 7 سال تم کھیتی باڑی خوب کرو گے، خوب پیداوار ہوگی، اس کو اسی کے اندر، ہاں بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہو اتنا نکالتے رہو، باقی اسی کے اندر رہنے دو. اس طرح وہ محفوظ رہے گا، یعنی اس کو گھن وغیرہ نہیں لگے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم یاتی من بعد ذلک صبر شداد، پھر بڑے سخت 7 سال آئیں گے، یعنی اس میں قید سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہوگی. یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، وہ 7 سالوں میں پہلے جتنا تم نے جمع کیا ہوگا نا سب وہ اس میں کھا جائیں گے، یعنی اس میں ختم ہو جائے گا. ہاں تم کوشش کر کے تھوڑا سا اس میں سے بچا سکتے ہو، بزنخن کر کے، تم کفایت شاری سے کام لے کے تھوڑا تھوڑا بچا سکتے ہو، ورنہ وہ 7 سالوں میں جتنا کھایا ہوگا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس 7 سالوں کے بعد اس میں خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی، اور ہر طرف
سبزہ لہلہا ہوگا، فصلیں ہوں گی، درختوں میں پھلوں کی کثرت ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 15 سالوں کا بیان کر دیا کہ 7 سال تو خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی، ساتھ قحط سالی ہوگی، اور پھر 1 سال جو ہے اس میں خوب بارشیں ہوں گی۔ تو اب اگر کہا جائے کہ کسی کو نہیں علم کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، تو اس آیت کے ساتھ اس کا تعارض آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو 15 سال کا بیان کر رہے ہیں، اور یہاں ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے، تو یہی مطلب ہوگا کہ کسی کو یہ علم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر۔ یہ یعنی تقسیم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ تقسیم نہ کی جائے تو تعارض لازم آئے گا قرآن پاک کی آیات کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی۔ آج دنیا میں مختلف قسم کے یعنی یہ آلات جو ہیں وہ ایجاد ہو گئے ہیں، ان کی مدد سے یعنی یہ ایک فورس پیلنگ ہوتی ہے، پیش گوئی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، کب ہوگی، کتنی ہوگی، کس طرح ہوگی، یعنی مختلف پیش گوئیاں کی جاتی ہیں، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک اندازہ ہے، کبھی کبھی وہ اندازے غلط بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، اس کو انہوں نے استعمال کیا اور مختلف قسم کے آلات ایجاد کیے۔ تو یہ بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عطا سے ہے، اور وہ یقینی علم نہیں ہوتا ہے بلکہ ظنی ہوتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے، اور وہ اندازہ اکثر درست ثابت ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ تو جس کو یعنی انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا علم بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے ہے۔ اب دوسری بات کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ارحام کے اندر کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ پہلی چیز تو ہو گئی قیامت کا علم۔ تو قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، لیکن اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اس علم کو عام نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی اچانک۔ اب اگر بتا دیا جائے کہ فلاں سن ہوگا، یہ تو حضور نے بتا دیا کہ جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم کا دن ہوگا، اب اگر سن بھی بتا دیا جاتا تو پھر وہ اچانک نہ رہتی، اس لیے سن نہیں بتایا کہ اتنے ہزار، اتنے 100، اتنے سن ہوگا، باقی بتا دیا بھئی 10 محرم ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، اور پھر اس کی قیامت کی بہت سی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ لیکن ایگزیکٹ جو اس کا یعنی سن ہے وہ نہیں بیان کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا۔ بارش کا نزول، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا حضرت یوسف علیہ السلام سے، ان یعنی 15 سال کی انہوں نے خبر دی، اور وہ اسی طرح ثابت ہوئی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے۔ اسی طرح ما فی الارحام، اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو دیا ہے تو اس کو اتنا ہی علم ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ جانتے ہیں، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ یعنی یہ صرف نہیں کہ ما فی الارحام، بلکہ اس سے بھی پہلے خبر دے دی کہ ہاں آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ فرشتوں کو علم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی علم ہو گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی گئی حضرت زکریا علیہ السلام کو، اسی طرح حضرت مریم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو یہ تمام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم دینے سے۔ اسی طرح دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رحم میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، یعنی ما فی الارحام، پیٹ کے اندر کیا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، جو مختلف مراحل شروع سے لے کر بچہ ماں کے پیٹ میں طے کرتا ہے کہ اب یہ نطفہ ہے، اب یہ علقہ ہے، اب یہ اس طرح نطفہ، علقہ، اور پھر آگے مضغہ، گوشت کا لوتھڑا، مختلف مراحل طے کرتا ہے۔ آگے فرمایا پھر جب اللہ اس کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ مذکر ہوگا یا مؤنث، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی مدت حیات کتنی ہے۔ پھر وہ ماں کے پیٹ میں یہ تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، یعنی اسی وقت اس کا یعنی مذکر ہونا یا مؤنث ہونا، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی یہ نیک بخت ہو یا بدبخت ہوگا، رزق کتنا ہے اس کا، اس کی عمر کتنی ہے، یہ تمام چیزیں وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ اور فرشتہ تبھی تو لکھتا ہے کہ اس کو علم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم دینے سے وہ جانتا ہے اور وہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سی اور بھی احادیث مبارکہ جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، انہوں نے ایک دن خواب دیکھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ الگ ہوا اور وہ میری گود میں آ گرا، تو میں تو بہت پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا اے چچی رأیت خیرن، یہ کوئی ڈرنے والا خواب تو نہیں، تو نے تو بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، رأیت خیرن۔ عرض کیا حضور میں تو بہت پریشان تھی۔ حضور نے فرمایا نہیں، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، تو نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیری گود میں کھیلے گا، یعنی وہ میرا لخت جگر، میرے جگر کا ٹکڑا، وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ اب حضرت حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، اور حضرت حسن مجتبیٰ کے بعد ابھی وہ یعنی ان کی عمر کوئی 1 سال کے لگ بھگ تھی۔ حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اٹھا کے اپنی چچی حضرت ام الفضل کو دیا، بھی چچی لو یہ اس خواب کی تعبیر ہے، یہ تمہاری گود میں کھیلیں گے۔ حسین تو اپنی والدہ کے ہاں ان کے پاس رہیں گے اور تم ان کی پرورش کرو گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا پہلے، تو یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، تو اس لیے اس آیت کا معنی یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، بلکہ ان 5 چیزوں کی خصوصیت نہیں ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے 20ویں سپارے کا جو پہلا رکوع ہے، اس کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، محبوب کہہ دو کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو غیب کوئی نہیں جانتا، یعنی ذاتی طور پر نہیں جانتا، اور جو جانتا ہے وہ رب کی عطا سے جانتا ہے۔ رب کریم نے عطا کیا ہے اتنا ہی جانتا ہے جتنا رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ اب قیامت کا علم جو ہے اس کے متعلق یہاں ایک اور چیز بھی ہے، روح کا علم، اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں بیان ہوا کہ لوگوں نے روح کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ 15ویں سپارے میں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے، یعنی اس کا بتانا حکمت کے خلاف تھا،
تو یہ کہا بھائی اتنا جواب دیا، روح کا علم جو ہے بھائی روح میرے رب کا حکم ہے، من امر ربی، آگے نہیں بتایا، اس کی حقیقت نہیں بتائی۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم نہیں ہے، بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو اور لوگوں کو بتانے کا حکم آپ کو نہ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے علم، لیکن حکمت کے تحت کہا کہ میں نہیں بتانا نہیں ہے کسی کو۔ اور بعض علماء نے علم قیامت کے بارے میں بھی یہی قول کیا ہے، یعنی یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا۔ تو شیخ کیا کہتے ہیں، بندہ مسکین یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے علم کی کیسے نفی کر سکتا ہے، وہ جو سید المرسلین اور امام العارفین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا اور تمام اولین اور آخرین کے علوم آپ کو عطا فرمائے، ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حیثیت ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے علوم عطا فرمائے اور اولین و آخرین کے علوم عطا فرما دیے، ان کے علم کے سامنے روح کی علم کی کیا حیثیت ہے۔ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کا علم جو ہے وہ ایک قطرے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بلا، یا رسول اللہ کوئی اور غیب آپ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں گنا۔ سب سے بڑا غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار آپ کو کرا دیا، تو کوئی اور غیب کیسے آپ سے چھپ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ عطا فرمایا۔ اور ایک اور بہت بڑے بزرگ سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 5 چیزوں جن کا ذکر اس آیت میں ہوا، ان 5 چیزوں کا علم کیسے مخفی ہوگا، کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے، حالانکہ آپ کی امت شریفہ میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب تصرف نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ان 5 چیزوں کی معرفت نہ ہو۔ فرمایا کہ کوئی کامل ولی ہی اس وقت بنے گا جب ان 5 چیزوں کا اس کو علم ہو۔ جب تک ان 5 چیزوں کا علم نہیں ہوگا، قیامت کا علم اور بارش کب ہوگی اور ما فی الارحام پیٹ میں کیا ہے اور کل کیا کرے گا اور کس زمین میں مرے گا، یہ تمام چیزیں جب تک ان کا علم نہ ہو، فرمایا کامل ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کے کامل ولی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا وہ کامل ولی نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پر جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اللہ کے بندے بھی جانتے ہیں۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے ہی دیا ہے تو پھر یہاں خصوصیت کے ساتھ ان 5 چیزوں کو کس لیے ذکر کیا؟ اس خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر قیامت کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا۔ کفار جو ہیں وہ کٹ حجتی کے طور پر اور یعنی حجت بازی کے طور پر پوچھتے کہ کب آئے گی قیامت بھائی، کیوں نہیں آ رہی، کیا رکاوٹ ہے، کب آئے گی۔ اور مسلمان جو ہیں وہ بھی بعض اوقات یعنی اپنے علم میں اضافے کے لیے یا انسان کے اندر ایک فطری طور پر ایک تجسس ہوتا ہے اس کے طور پر پوچھتے تھے۔ اور باقی جو 4 چیزیں ہیں ان کے متعلق جو کاہن ساحر وغیرہ اس طرح کے لوگ ہوتے تھے وہ دعوے کرتے تھے کہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاہنوں کو ان چیزوں کا علم نہیں دیا ہے، اس لیے ان کا علم جو ہے وہ ایک اندازہ ہے، ایک ٹوٹکا ہے،
وہ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ چل گیا تو تیر، تو نہ چلا تو تکا. تو ان کو کچھ علم نہیں ہے. جس کو علم ہے وہ رب کی عطا سے ہے، رب نے جن کو دیا ہے اور جتنا دیا ہے اتنا وہ جانتے ہیں. تو ان چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ، ورنہ تو ہر غیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ذاتی طور پر جانتا ہے، باقی جو جانتے ہیں اس کی عطا سے جانتے ہیں. تو جب سارے غیب کے اندر یہ بھی چیزیں آ گئی تو پھر ان کو الگ سے اس لیے بیان کیا کہ کچھ لوگ ان چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس کی نفی فرما دی کہ ان کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے تو یہ نہیں جانتے ہیں. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، جتنا بتایا ہے اتنا ہی وہ جانتے ہیں.